الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم احمدی مجتبی جناب محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ تسلسل سے بیان ہو رہی ہے. گزشتہ جمعۃ المبارک میں سورہ نساء کی آیت نمبر 96 تک 96 تک بیان کیا جا چکا. اور گزشتہ آیات بینات میں اللہ تعالی نے قتل خطا، قتل عمد یعنی بھولے سے کسی کا غیر ارادی طور پر کسی مسلمان کا قتل ہو جائے تو اس کا کیا کفارہ ہوگا اور کیا دیت اس کی ادا کی جائے گی، اس کا بیان فرمایا. اور قتل عمد یعنی جان بوجھ کر ارادی طور پر اگر کسی مسلمان کو قتل کر دیا جائے تو اس کی کیا سزا اور کیا اللہ تعالی کے ہاں اس جرم کی سزا مقرر کی گئی ہے، اس کو بیان فرمایا. اور پھر اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب ارشاد فرمائی، جہاد کی دعوت دی.
اور یہ فضیلت بیان فرمائی کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، جو اللہ رب العزت کی راہ میں اپنا مال، اپنی جان خرچ کرنے والے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت بلند ہے۔ اور جو مسلمان جہاد سے پیچھے ہٹے رہے اور عملی طور پر جہاد میں شریک نہ ہوئے، وہ مسلمان کسی صورت بھی ان کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ یعنی دونوں مسلمانوں کا درجہ اور ان کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں جدا جدا ہے، لیکن اللہ تعالی نے ان دونوں مسلمانوں کی جماعت، جو جماعت صحابہ تھی، نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب تھے، ان دونوں سے اللہ تعالی نے خیر کا وعدہ فرمایا اور اچھی عاقبت اور اچھے خاتمے کا اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا۔ اگلی آیت مبارکہ جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 97 اس میں اللہ تعالی نے ہجرت کا تذکرہ فرمایا۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے لیے اسلامی تعلیمات اور اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے دار الحرب، یعنی وہ جگہ، وہ ریاست، وہ ملک یا وہ شہر جہاں مشرکین کا یا کافروں کا تسلط ہو، قبضہ ہو، اس کو دار الحرب کہا جاتا ہے۔ جس طرح شروع اسلام میں جب نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت مکہ مکرمہ یہ دار الحرب تھا، یعنی کافروں کا اس پر قبضہ تھا، تسلط تھا، اور وہاں مشرکین کی کثرت تھی۔ تو فرمایا کہ دار الحرب میں رہنے والا اگر وہاں اس جگہ اس کو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے پر پابندی عائد کر دی جائے تو اس جگہ کو، اس مقام کو، اس ملک، اس شہر کو چھوڑ کر دار الاسلام کی طرف ہجرت کرنا مسلمان پر فرض کر دیا گیا ہے۔ اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا کہ ان الذین توفاہم الملائکہ، فرمایا کہ بے شک جن لوگوں کی روحیں فرشتوں نے اس حال میں قبض کی، یعنی جن لوگوں کی موت اس حال میں واقع ہوئی، فرشتے جو ہے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے، ظالمی انفسہم، اور وہ اس حال میں تھے کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر چکے تھے۔ جان پر ظلم کرنے کا مطلب کیا؟ یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کر چکے تھے،
قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں بھی اس طرح کی بات بیان کی جاتی ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یا جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں، یا اللہ نے تمہیں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے، یہاں جو ظلم سے مراد ہے وہ معصیت ہے، گناہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ تو اللہ نے اللہ اور اس کے رسول کے دین اسلام کے احکام کی خلاف ورزی کرنے کو ظلم قرار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے تھے، جب فرشتے ان کے پاس آئے ان کی روح قبض کرنے کے لیے، ان کی موت کا جب وقت آیا تو قالوا فیما کنتم، تو فرشتوں نے ان سے کہا کہ تم کس حال میں تھے، فیما کنتم، تم کس حال میں تھے؟ تو قالوا، وہ کہتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض، کہ ہم جو ہے زمین میں کمزور تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، اللہ تعالی نے فرمایا، کہتے ہیں وہ فرشتے ان لوگوں سے کہ کیا اللہ کی زمین تمہارے لیے وسیع نہ تھی؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی زمین کو وسعت نہ دی تھی کہ تم اس میں ہجرت کر لیتے؟ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ جن کو اللہ نے، اللہ کے رسول نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کا حکم فرمایا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ نے مسلمانوں پر عرصہ حیات کو تنگ ہوتے ہوئے حالات کو دیکھا تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کا حکم فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ جس طرح جیسے سہولت پائیں وہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف چلے جائیں، اور پھر خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اب جب اللہ کے رسول مکے کو چھوڑ کر مدینے چلے گئے تو اب کسی اہل ایمان، کسی مسلمان کا مکے میں رہنے کا جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ اب کسی مسلمان کے لیے مکے میں رہنا جائز نہیں تھا، اس لیے کہ جب اللہ کے رسول ہی وہاں سے تشریف لے گئے تو لہٰذا اللہ تعالی نے مسلمانوں پر فرض کر دیا ہے کہ اب دار الحرب یعنی مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے جائیں۔ اب جو لوگ نہیں گئے مکے کو چھوڑ کر، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہجرت فرما کر، تو مکے میں بعض ایسے لوگ تھے کہ جو ایمان لے آئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو، ایمان لانے کو لوگوں پر ظاہر نہیں کیا تھا۔ یعنی کفار کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اور شروع اسلام میں ایسا بہت سے لوگوں نے کیا تھا
کہ وہ بظاہر مسلمان ہو جاتے تھے لیکن اپنے ایمان کا اعلان نہیں کرتے، لیکن جب ہجرت کا حکم آ گیا تو اب کسی کو بھی اپنے ایمان کو مخفی رکھنا یعنی اپنے ایمان کو چھپانا اب اس کا حکم نہیں تھا، کیونکہ اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ پہلے تو ایسا تھا نا کہ بھئی مکے میں ہی رہنا ہے، اسی شہر میں رہنا ہے، انہی کافروں کے تسلط میں رہنا ہے، تو ایمان اگر ظاہر نہ کیا لیکن مسلمان ہو گئے ہیں تو مجبوری کے تحت ایمان کو مخفی رکھا جا سکتا تھا، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول نے ہجرت کا حکم دے دیا کہ اس شہر کو چھوڑ دو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کسی اور جگہ کا انتخاب کر دیا ہے، تو اب ایمان کو مخفی رکھنا اب کسی کے لیے جائز نہیں تھا۔ اب جو اپنے ایمان کو خفیہ رکھے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی خلاف ورزی کرے گا، اب جو مکہ مکرمہ کو نہیں چھوڑے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی خلاف ورزی کرے گا۔ تو بہت سے بعض ایسے مسلمان تھے کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو خفیہ رکھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے مدینے تشریف لے گئے، 1 سال گزر گیا ہجرت کو۔ جب ہجرت کا دوسرا سال آیا تو مکے والوں نے اہل مدینہ یعنی مسلمانوں سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا، جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے، جنگ بدر۔ اب مکے میں اعلان ہوا کہ جناب قافلہ تیار کرنا ہے، مسلمانوں کے خلاف لڑنا ہے۔ 1000 لوگوں کا قافلہ تیار ہوا، اور اس قافلے کے اندر ان لوگوں کو بھی شامل کیا گیا کہ جو خفیہ طور پر مسلمان ہوئے تھے، کیونکہ کافر مشرکین تو یہی سمجھتے تھے کہ یہ کیا ہے، یہ ہمارے ملت پر ہے، کفر پر ہے۔ ان کو تو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں، اور نہ ہی انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا۔ تو بعض ایسے تھے ان کو اس کفر کے لشکر میں شامل کیا گیا، اور وہ مدینے پہنچ گئے۔ جب مدینے پہنچے تو وہ کافروں کی لشکر میں کھڑے ہیں، ادھر مسلمان ہیں، اور اسی جنگ میں وہ جو ایمان لانے والے مخفی رکھنے والے لوگ تھے وہ کیا ہوا، اس جنگ میں ہلاک ہو گئے۔ جب ہلاک ہوئے تو جو صحابہ تھے مدینے میں رہنے والے وہ تو ان کو جانتے تھے، ان سے باخبر تھے کہ یہ فلاں فلاں شخص جو ہے وہ ایمان لے آیا تھا، اور یہ تو ڈر اور خوف کی وجہ سے کافروں کے ساتھ آ گیا تھا، لیکن یہ حقیقت میں کیا تھا، مسلمان تھا، لیکن یہ اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کر سکا، اس لیے وہ کافروں کے لشکر میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے ان کی موت پر ان کے لیے کیا کیا، استغفار کیا، اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت کی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین توفاہم الملائکہ، جب اس وقت جب ان کی موت قریب آئی، موت کا وقت آیا اور موت کے فرشتہ جب ان کے پاس آیا تو اس نے آ کر ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں تھے، قالوا فیما کنتم، تم کس حال میں تھے، تم نے ہجرت کیوں نہیں کری، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق مکے کو چھوڑ کر مدینے کی طرف کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کیا کہا، قالوا، وہ کہنے لگے، کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں کیا تھے، کمزور تھے، ہم کافروں کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمارے اندر ہمت نہیں تھی، ہم مکہ چھوڑ نہیں سکتے تھے، ہم وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے، ہم کمزور تھے۔ تو فرشتے پھر ان کو کہیں گے، قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کہ کیا اللہ نے تمہارے لیے اپنی زمین کو وسعت نہیں دی تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں مکے کو چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کا حکم نہیں دیا تھا؟ اگر تم مکے کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چھوڑ دیتے
مدینے چلے جاتے تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی تمہارے لیے ایسی ہی وسعت عطا فرماتا جیسی تم مکے میں پاتے تھے۔ غرض یہ کہ مکے میں وہ اپنا مکان نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، ایمان تو لے آئے تھے، وہ اپنے مکے کی سرزمین نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، وہ اپنے مکے کے وہ سارے ساز و سامان نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم کیا تھے؟ کمزور تھے، ہم ہجرت نہیں کر سکتے تھے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو وسعت دی تھی تو مکے سے نکل جاتے اور اس میں ہجرت کر لیتے وہاں سے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو ان کا بہانہ ہے کہ ہم کمزور تھے، ہم نکل نہیں سکتے تھے، یہ فقط صرف ان کا ایک ہیلا بہانہ ہے، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا تو اب کوئی بہانہ نہیں چلنے والا، اب کوئی بہانہ نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، یہ اگرچہ ایمان لے آئے تھے لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کری انہوں نے، دار الحرب کو نہ چھوڑا، اور پھر اوپر سے یہ مسلمانوں کے خلاف مکے کے کافروں کے ساتھ لشکر میں شامل ہو کر آ گئے، لہٰذا ان کا ٹھکانہ کیا ہوا؟ جہنم ہوا، جہنم ہوا، اور وہ بہت بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ آگے اللہ تعالی نے فرمایا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، فرمایا مگر جو واقعی کمزور تھے، اس لیے کہ جو لوگ ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، ہر ایک کی حالت ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر ایک انسان کی کنڈیشن ایک جیسی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ رب العزت تو رب العالمین ہے نا، وہ تو خالق کائنات ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ تو اس کی ہر حالت کو جانتا ہے۔ کوئی بھی انسان مجھ سے اپنی ظاہری کیفیت چھپا سکتا ہے، کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے اپنی ظاہری کیفیت کو چھپا سکتا ہے، بہانے کر سکتا ہے۔ اب ہمیں کیا پتہ کس کے دل میں کیا ہے، اب ہمیں کیا پتہ کس کے دل میں کیا، واقعی کوئی مجبور ہے یا فقط صرف اوپر سے مجبوری کو ظاہر کر رہا ہے، بہانے کر رہا ہے، لیکن اللہ سے تو کوئی نہیں چھپا سکتا، اللہ رب العزت سے تو کوئی بہانہ نہیں کر سکتا۔ جو حقیقت میں مجبور ہے رب اس کو بھی جانتا ہے، اور جو فقط صرف بہانہ کر رہا ہے رب اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالی نے صرف ایک ہی طرح کا حکم نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالی جانتا تھا ان لوگوں میں ایسے لوگ واقعی ہیں کہ جو واقعی مجبور بھی ہوں گے، جو واقعی مجبور بھی ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، فرمایا جو واقعی کمزور ہیں مردوں میں، والنساء عورتوں میں، والولدان اور بچوں میں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مکے میں اس وقت جو پیچھے رہ گئے تھے، جنہوں نے ہجرت نہیں کری اللہ کے رسول کے ساتھ، تو ان میں واقعی کوئی ایسے لوگ بھی تھے کہ جو مجبور تھے، ان کے ساتھ عذر تھا۔ کیا عذر تھا؟ فرمایا لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا، فرمایا کہ وہ جو مرد یا عورتیں یا بچے واقعی مجبور تھے، تو فرمایا جو کسی خفیہ تدبیر پر قدرت نہ رکھتے تھے اور نہ ان کو راستہ معلوم تھا، یعنی وہ نہ تو ایسی کنڈیشن میں تھے کہ چھپ چھپا کر جو ہے وہ نکل آتے، جس طرح بہت سے مسلمان 2-2 4-4 10-10 20-20 گروہ ہو کر جس کو جیسے موقع ملتا تھا مکے کے کافروں سے چھپ کر رات کی تاریکیوں میں وہ گھروں سے نکل جاتے تھے اور مدینہ منورہ کی طرف چلے جاتے تھے۔ تو فرمایا اللہ تعالی نے کہ جو اس قسم کی خفیہ تدبیر واقعی نہیں کر سکتے تھے، اور بعض لوگ ایسے تھے کہ جن کو رستے کا ہی معلوم نہیں تھا، کبھی مکے سے باہر نکلے ہی نہیں تھے،
تو جن کو نہ رستہ معلوم ہو نہ وہ خفیہ تدبیر کرنے کے قابل ہو تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اس سے معافی بھی عطا فرمائی. لیکن جو خفیہ تدبیر بھی کر سکتے، جو رستے کا علم بھی رکھتے، اس کے باوجود جنہوں نے ہجرت نہیں کری، ان کو اللہ تعالی نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ان کا ٹھکانہ جہنم میں. اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ یہ فقط صرف بہانہ کر رہے ہیں. حقیقت میں یہ چاہتے تو یہ ایک خفیہ طور پر وہاں سے نکل بھی سکتے تھے. ان کو رستے کا بھی علم تھا، یہ رستے کا معلوم کر سکتے تھے، اس لیے کہ رب تو دلوں کا حال جانتا ہے نا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو منع فرما دیا کہ ان کے لیے استغفار نہیں کرنا ہے. اس لیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے ان کو حکم دے دیا تھا ہجرت کا، تو اب ان کے لیے جائز نہیں تھا کہ یہ مکے میں رہتے. یہ وہاں سے خفیہ طور پر یا کسی بھی انداز سے مکے سے نکل کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جاتے. آگے رب ذوالجلال نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، فرمایا سو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان قریب ان سے درگزر فرما دے گا. کن سے؟ جو واقعی معذور تھے، جو واقعی مجبور تھے، جو واقعی طور پر اس قابل نہیں تھے کہ وہ مکے سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتے. اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے کیا کرے گا؟ درگزر فرما دے گا. لیکن جو جان بوجھ کر جنہوں نے ہیلے بہانے کیے، جنہوں نے جان بوجھ کر فقط صرف اپنے مال اپنی جان کو بچانے کے لیے مکے کو نہیں چھوڑا، ان کو اللہ نے فرمایا مأواہم جہنم، یہ جہنم کا ان کا ٹھکانہ ہے. فرمایا وکان اللہ غفور رحیما، اور اللہ بہت معاف کرنے والا نہایت بخشنے والا ہے. آگے رب ذوالجلال نے فرمایا ومن یہاجر فی سبیل اللہ، تو فرمایا جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، یجد فی الارض مراغما کثیرا کثیرا وسعا، اور فرمایا وہ زمین میں بہت جگہ اور بہت وسعت پائے گا. فرمایا جو شخص یہ سوچتا ہے کہ میں مکے میں اچھا خاصی میری رہائش ہے، اچھا خاصا میرا کاروبار ہے، اچھی خاصی میری روزگار ہے، میرے یہاں بیوی بچے ہیں، میرے اہل و عیال ہیں، قبیلہ ہے، تو میں مکہ چھوڑ کر اگر جاؤں گا تو پھر مکان بھی چھوڑنا پڑے گا، کاروبار بھی چھوڑنا پڑے گا، اپنا قبیلہ بھی چھوڑنا پڑے گا، اپنی سرزمین بھی چھوڑنی پڑے گی، ساری جائیداد بھی چھوڑنی پڑے گی. تو یہ تو بظاہر میرے لیے کیا ہے؟ نقصان ہے، نقصان ہے. لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا تو یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، فرمایا کہ اللہ کی زمین میں وہ بڑی وسعت پائے گا. اگر کسی کے پاس مکے میں اگر اچھا مکان ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور جگہ بھی عطا فرمائے گا. مکے میں اگر اس کا کاروبار ہے تو جہاں یہ جائے گا اللہ وہاں بھی عطا فرمائے گا. اگر مکے میں اگر اس کی اچھی جائیداد ہے تو اگر یہ جس جگہ ہجرت کر کے جائے گا اللہ وہاں بھی اس کو عطا فرمائے گا. لیکن اللہ اور اس کے رسول کے لیے، دین کے لیے وہاں سے نکل کر تو دیکھے. اور یہ ہوا. مکہ مکرمہ سے جتنے مسلمان صحابہ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آئے تو شروع دنوں میں ظاہر بات ہے آزمائش اللہ کی طرف سے ہر کسی کے لیے ہے، اور جس کو جتنا بڑا مرتبہ مقام اللہ تعالی عطا فرماتا ہے اس کے لیے آزمائش بھی اتنی بڑی ہوتی ہے، اتنی بڑی. مدینہ منورہ میں شروع دنوں میں ہجرت کے بعد بڑے سخت حالات تھے، معاشی طور پر بڑے کٹھن حالات تھے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اللہ تعالی نے مسلمانوں کو خوشحالی عطا فرمائی، وسعت عطا فرمائی. اللہ تعالی نے ان کو حکومت بھی عطا فرمائی، مالی طور پر مستحکم بھی فرمایا اللہ تعالی نے. اور پھر جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے مسلمان آئے تو کفار جو تھے وہ مکہ مکرمہ میں یہ کہتے تھے کہ یہ مسلمان مدینے میں کیا ہوں گے؟ بھوکے مر جائیں گے، مدینے میں
بھوکے مر جائیں گے، اس لیے کہ اس وقت یہ جو مدینہ منورہ تھا، یہ مدینہ تو حضور کے آنے کے بعد مدینہ بنا ہے نا، اس وقت ہجرت سے قبل تو یہ جو خطہ تھا جس کو اس وقت یثرب کہا جاتا تھا، اور یثرب اس زمین کو کہتے ہیں کہ جو مصیبتوں، پریشانیوں اور بیماریوں کا گڑھ ہو۔ کس کو کہتے ہیں؟ اس زمانے میں عرب یثرب اس سرزمین کو کہتے تھے کہ جو پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں اور بیماریوں کا گڑھ ہو۔ اس لیے آج علماء کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کا تعارف کرواتے ہوئے یثرب کہنا یہ گناہ ہے۔ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اور اگر کوئی جان بوجھتے ہوئے پھر بھی اگر مدینہ کو یثرب کے نام سے ہی آج پکارتا ہے تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی توہین ہے۔ کہ کسی کو اگر بتایا جائے کہ جناب یثرب مانا ٹھیک نہیں ہے اور یہ مدینے کو یثرب کہنا یہ بھی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کہے گا نہیں میں تو یثرب ہی کہوں گا۔ جس طرح وہ ایک نعت کا شعر ہے نا کہ یثرب کے والی شاہ مدینہ، تو یہ گناہ ہے اس طرح کے اشعار پڑھنا بھی۔ اب وہ شاعر نے اپنی جو ہے وہ لا علمی میں یہ شعر کہہ دیا، لیکن اس کو جائز نہیں ہے، علماء نے منع فرمایا۔ اور اگر پھر بھی کوئی کہتا ہے کہ یار یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں ہم تو پھر بھی کہیں گے، تو ایسا شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی توہین کر رہا ہے، اور یہ معاملہ کفر کی حد تک جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کسی بھی چیز کی ادنا سی بھی توہین یہ کفر ہے، کفر۔ تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے مدینہ منورہ جو اس وقت بڑی کٹھن حالات میں تھا، اللہ نے اس کو دار الشفا قرار دے دیا۔ اسی لیے مکی کے کافروں نے کہا کہ یہ تو ایسی جگہ گئے ہیں کہ جہاں سوائے بیماریوں اور پریشانیوں کے کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ وہاں بھوکے مر جائیں گے، بھوکے مر جائیں گے۔ لیکن جب فتح مکہ کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آئے، تشریف لائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو حکم فرمایا کہ جب تم مکے کا طواف کرو تو جو پہلے جو 3 چکر لگانے ہیں وہ ذرا جوانوں کی طرح دوڑتے ہوئے لگانے ہیں۔ کیسے؟ جوانوں کی طرح، جیسے کوئی بڑا طاقتور شخص سینہ چوڑا کرتے ہوئے، اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہوئے چلتا ہے، ایسے تم لوگوں نے جو ہے وہ 3 چکر لگانے ہیں، تاکہ جو مکے کافر جو کہتے تھے یہ مسلمان مدینے میں بھوکے مر جائیں گے، ان کو پتہ چلے کہ مکے میں مدینے میں رہنے سے مسلمانوں کی طاقت اور دگنی ہو گئی ہے۔ اس کو رمل کہا جاتا ہے طواف میں۔ اور یہ رمل جو صحابہ نے اس وقت مکے کے کافروں کو دکھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اظہار کے لیے سینہ چوڑا کر کے اور ذرا تیز رفتاری کے ساتھ چلنے کا انداز اپنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اس کو سنت قرار دے دیا ہے۔ اور آج بھی جو بھی مسلمان چاہے حج کرنے جائے، عمرہ کرنے جائے یا ویسے طواف کرنے کے لیے جائے، تو اس کے لیے سنت ہے کہ جو 7 چکر لگائے جاتے ہیں ان میں پہلے جو 3 چکر ہیں اس میں رمل کرے گا، یعنی ذرا چست اور توانا ہو کر جو ہے وہ تیز تیز قدم کے ساتھ چلے گا، بیماریوں کی طرح، پوستیوں کی طرح نہیں چلنا۔ وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ بس کھینچ رہے ہیں چادریں اور ساتھ میں، ذرا چست اور توانا ہو کر چلنا ہے۔ یہ صحابہ کی سنت ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا تو زمین میں بڑی وسعت پائے گا، بڑی جگہ پائے گا۔ اور وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور فرمایا اللہ تعالی نے، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہوا نکلے، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اور اس ہجرت کے سفر میں اس کو کیا ہو جائے؟ موت آ جائے، موت واقع ہو جائے۔ اس لیے کہ بعض جو پیچھے رہنے والے تھے
وہ یہ بھی سوچتے تھے نا کہ اگر ہم گھر سے نکلے، کسی نے دیکھ لیا رستے میں، اگر مار دیا تو پھر کیا کریں گے؟ اس لیے کہ دو ہی چیزیں تھے نا، یا تو مال کی محبت تھی یا تو جان کی محبت. یہ دو ہی چیزیں انسان کے رکاوٹ بنتی ہیں. تو فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں ہجرت کرنے والا اگر اپنے گھر سے نکلتا اور اس کو راہ میں موت واقع ہو جاتی تو فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اللہ نے فرمایا بے شک اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پہ ثابت ہو جائے گا. اب اس کی مغفرت، اس کی بخشش یہ اللہ تعالیٰ پر ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش اور مغفرت فرمائے گا. تو کوئی اگر موت کے خوف سے اس وقت ہجرت سے روکا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ موت تو انسان کے لیے جنت کا پروانہ تھا، اور اس کے خوف سے اگر کوئی رکا ہے تو پھر اس کو تو مأواہم جہنم اللہ نے فرمایا ہے، وہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. وَقَالَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور فرمایا اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس وقت جو ہجرت فرمائی مدینہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، یہ دار الحرب سے دار الاسلام کی طرف ہجرت تھی. اور یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے تعلیم ہے کہ آج بھی اگر کوئی مسلمان کسی ایسی ریاست میں یا ایسے ملک میں رہتا ہے کہ جہاں کافروں کا تسلط ہو اور وہاں اسلام پر عمل کرنا اس کے لیے دشوار کیا گیا ہو، اس کو اجازت نہ ہو، تو اب اس مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اس ریاست کو چھوڑ کر کسی ایسے علاقے میں جائے جہاں اس پر اسلام پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو، اس کی اجازت ہو. یہ اس کے لیے ہے کہ جہاں پابندی ہو، اور جہاں پابندی نہ ہو پھر بھی مسلمان عمل نہ کرے تو پھر بھی مسلمان عمل نہ کرے. ایک علاقہ ایسا ہے کہ جہاں نماز پڑھنے پر پابندی ہے تو اس کو تو چھوڑنا انسان پر فرض ہے، لیکن جہاں جگہ جگہ مسجدیں ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، پھر بھی نماز نہیں پڑھتے تو پھر المیہ ہے یا نہیں؟ جہاں اسباب نہ ہو اس ریاست کو چھوڑ دینے کا اسلام میں حکم ہے، اور جہاں اسباب کا انبار ہو پھر بھی انسان بے عمل ہو، اس کی بھی اللہ رب العزت نے اب دیکھو اہمیت بیان فرمائی. یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا تذکرہ فرمایا، اب اللہ تعالیٰ نماز کا تذکرہ فرما رہا ہے. اور نماز جو ہے کس حال میں بیان کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، فرمایا کہ جب تم زمین میں چلو، سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی مضائقہ نہیں ہے، تم پر کوئی برائی نہیں ہے، ان تقصروا من الصلاة، کہ نماز میں کیا کرو؟ قصر کرو، نماز کو آدھا کر دو. اس سے مراد فرض ہے. نماز کے جو فرائض ہوتے ہیں، جیسے فجر میں 2 رکعتیں، ظہر میں 4 رکعت فرض ہیں، عصر میں 4 رکعت فرض ہیں، ظہر میں 3 ہیں اور عشاء میں 4 ہیں. یہ جو فرض رکعات ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کو کیا کرو؟ قصر کر دو. اگر تم زمین میں سفر میں ہو تو اس میں کوئی تمہارے لیے مضائقہ نہیں کہ تم نماز کو قصر کر لو، نماز کو آدھا کر لو. فرمایا ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اور اگر تم کو یہ خدشہ ہو کہ کافر جو ہے وہ تم پہ حملہ آور ہو جائیں گے، تو فرمایا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، فرمایا بے شک کافر تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں. یعنی کہیں اگر انسان کو کسی کے حملے کا بھی خوف ہو، وہ سفر میں نہیں ہے لیکن کسی جگہ انسان، جیسے اس زمانے میں جنگیں ہوا کرتی تھی، مارکے ہوتے تھے، غزوات ہوتے تھے، تو اب انسان مورچے پر کھڑا ہے، مسلمان مجاہدین
نماز کا وقت ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت اپنے شہر میں ہوتے ہوئے بھی تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم نماز کو کیا کرو، مختصر کر دو، ادا کر دو۔ پھر فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، فرمایا اے رسول مکرم، یعنی اے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہا ہے کہ جب آپ مسلمانوں کے درمیان ہوں اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، یہ حالت جنگ کی بات ہو رہی ہے، جب جنگ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں ہو اور نماز کا وقت ہو جائے اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، فرمایا کہ مسلمانوں کے دو گروہ بنا لیے جائیں، جو مجاہدین ہیں، جنگ کرنے والے ہیں، ان کے کیا کریں، دو گروہ بنائے۔ اب دیکھو نماز حالت جنگ میں یہ معاف نہیں ہے، کہاں پر؟ حالت جنگ میں بھی معاف نہیں ہے، تو پھر شادی بیاہ پر کیسے معاف ہو گئی؟ کسی کی میت پر کیسے معاف ہو گئی؟ ہاں، حیرت ہوتی ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی نے خوب کہا کہ لوگ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے یہاں سے حیدرآباد، سکھا، لاڑکانہ، پتہ نہیں دنیا کے ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، کیا کرنے کے لیے؟ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، جو فرض کفایہ ہے کہ اگر علاقے میں سے ایک مسلمان نے پڑھ لیا تو سب کا فرض ادا ہو گیا۔ جنازہ پڑھنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں گے، فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد سے اندر نہیں آئیں گے۔ فرض نماز پڑھنے بہت سے تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو جنازے کے ساتھ آتے ہیں اور وہ باہر کھڑے ہوتے ہیں، بدبخت انسان، جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور جو فرض عین ہے، جو قطعی طور پر فرض ہے، وہ نہیں پڑھیں گے۔ یہ حالت ہے۔ پھر اس کو رسم و رواج نہ کہیں تو ہم پھر کیا کہیں؟ ہوئی نہ ہوئی رسم، میت نماز جنازہ بھی اب رسم ہو گئی، عبادات بھی رسم ہو گئی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب حالت جنگ ہو اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ نماز پڑھانے شروع کریں تو پھر مجاہدین کے دو گروہ کریں، آدھے مجاہدین مورچے پر کھڑے رہیں اور آدھے مجاہدین کیا کریں؟ نماز کے لیے آ جائیں۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنا اسلحہ نہ اتارے، جو بھی ان کے پاس ہتھیار ہے وہ ہتھیار پہن کر ہی نماز ادا کرے، اس لیے کہ نہیں پتا کہ کافر کب حملہ کرنے اور تم اسلحہ ڈھونڈتے پھرو گے۔ اس لیے فرمایا اسلحہ نہ اتارو اور اسلحہ پہنے رہو۔ فرمایا فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، اور فرمایا جب وہ سجدہ کر لے، وہ جو ایک گروہ مجاہدین کا آیا تھا وہ ایک رکعت نماز سرکار کے ساتھ پڑھ لیں تو اب وہ واپس چلے جائیں مورچے پہ، اور جو مورچے پر کھڑے تھے وہ اب آ جائیں حضور کے پیچھے، کیونکہ قصر کرنی ہے نا، جو 4 فرض والی تھی وہ 2 فرض پڑھنے ہیں اور جو 2 تھے تو وہ 2 ہی پڑھنے ہیں۔ تو فرمایا کہ حضور سے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو ایک لشکر آدھے لشکر کو اپنی پیچھے پہلی رکعت پڑھوائیں، وہ چلے جائیں مورچے پر، وہ جو باقی کھڑے تھے وہ آ جائیں حضور کے پیچھے، اور پھر وَلْيَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، فرمایا اور مسلمانوں کی جو دوسری جماعت جو مورچے پر کھڑی تھی جس نے نماز نہیں پڑھی تھی وہ آ کر آپ کے ساتھ مل جائیں، وہ آ کر ملے۔ فَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ بھی اسلحے کے ساتھ ہی نماز پڑھے، مسلح ہو کر نماز پڑھے، اسلحہ اتارنا نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو جماعت پہلی رکعت جس مسلمانوں نے پڑھی تھی وہ چلے جائیں مورچے پر، اور دوسری جماعت آ جائے وہ پھر دوسری رکعت حضور کے ساتھ پڑھ لے۔ اب ایک رکعت پہلے والوں نے پڑھ لی، ایک بعد والوں نے پڑھ لی، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز سلام پھیر لے، پھر یہ جماعت چلی جائے واپس اپنی جگہ پر، اور جنہوں نے پہلی رکعت حضور کے ساتھ پڑھی تھی وہ واپس اس جگہ پہ آ جائیں، اور جس طرح امام کے بعد جو رہنے والی رکعت نمازی پڑھتا ہے نا، اس طرح وہ اپنی ایک رکعت پوری کرے اور سلام پھیر لے،
پھر یہ ہٹ جائے، پھر وہ جو جماعت تھی وہ واپس آ جائے اور وہ اپنی دوسری رکعت پڑھ کر سلام پھیر لے۔ اس انداز سے حالت جنگ میں نماز پڑھنی ہے، لیکن ضرور پڑھنی ہے، معاف نہیں ہے۔ کسی غزوے میں سرکار علیہ السلام نے صحابہ نے نماز کو چھوڑا نہیں، سوائے جنگ خندق کے موقع پر، کہ روایتوں میں آتا ہے کہ غزوہ خندق میں سرکار علیہ السلام عصر مغرب اور عشاء، ظہر عصر مغرب عشاء، یہ 4 نمازیں سرکار علیہ السلام اور صحابہ نے اس وقت ادا نہیں فرمائی، بلکہ جب رات ہو گئی تو اللہ کے رسول نے کافروں کے لیے بد دعا فرمائی۔ اور کیا بد دعا فرمائی؟ فرمایا اے اللہ ان کے پیٹوں میں آگ بھر دے جن کی وجہ سے ہماری 4 نمازیں قضا ہو گئی۔ اور پھر سرکار علیہ السلام نے ترتیب کے ساتھ ظہر عصر مغرب عشاء کی نماز کی قضا فرمائی۔ کسی جنگ میں، کسی غزوے میں، کسی سفر میں سرکار علیہ السلام نے نماز نہیں چھوڑی۔ اور آج مسلمان جو ہے وہ نشے میں نمازیں چھوڑ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ ہم غلامی رسول میں کیا ہے، موت بھی قبول ہے۔ کیا خاک قبول ہے تمہاری موت ہے؟ ہاں، نماز تو تم نے قبول نہیں کری غلامی رسول میں۔ غلامی رسول میں حضور کی سنت داڑھی تو قبول نہیں ہے، نماز میں غلامی رسول میں حضور علیہ السلام کی اور جو ہے وہ انداز قبول نہیں ہے، اور ڈائریکٹ پہنچ گئے موت کے اوپر۔ یہ سارا پیچھے کیا کوئی اور کرے گا آ کے؟ سرکار علیہ السلام کی تو یہ تعلیمات نہیں تھی۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، فرمایا کافر یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے اسلحے اور ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ یک بارگی فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، وہ ایک ہی دفعہ تم پر حملہ آور ہو کر تمہیں مٹا دیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ سارے کے سارے اگر نماز میں مشغول نہ ہو جانا، آدھے مورچے پر کھڑے ہونا، آدھے نماز پڑھنا، پھر آگے بڑھنا، پھر آگے آ جانا، اس طرح تاکہ سرحدوں کی بھی حفاظت رہے اور نماز کی بھی ادائیگی ہو جائے۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، فرمایا اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر بارش ہو گئی ہے یا بیماری ہے تو اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو، یہ بھی جنگ کی حالت میں ہے۔ تو فرمایا کہ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور سامان لیے رہو، ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالی نے جنگ اور سفر میں، حالت جنگ اور حالت سفر میں نماز کو قصر کرنے کا حکم مسلمانوں کو ارشاد فرمایا، اور یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے احکام ہے۔ آج بھی کوئی مسلمان